تفسیر کشاف کے اندر صفحہ 360 پر ابن عباس عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ آیا جو سورہ نساء میں ہے متعہ کے بارے میں ہے یا محکمتن یعنی لم تنسخ، یہ آیت محکمات میں سے ہے اور اس آیت کو منسوخ نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد جو حوالے ہیں معتبر ترین کتب اور بہترین صحابہ کرام جو قائل بھی تھے، اس پر عمل بھی کرتے تھے اور انہوں نے صدائے احتجاج بھی بلند کی اس حکم پر، ان میں ایک بہت بڑا نام ہے عبداللہ ابن عباس، اس کے بعد عبداللہ ابن مسعود، اس کے بعد آسماء بنت ابی بکر، اور کال میں تھوڑی دیر بعد لوں گا، میں ایک جملہ یہ مکمل کر لوں انشاءاللہ میں آپ سے بات کروں گا۔ اس کے بعد ایک مشہور صحابی بزرگ ہیں عمران بن حسین، اور ایک بہت ہی بزرگ ہستی جابر ابن عبداللہ انصاری، اور اس کے بعد صحابی ہیں ابو سعید اور سلمہ بن اقوا۔ میں نے کوئی حوالہ ائمہ طاہرین علیہم السلام کے حوالے سے نہیں دیا، ورنہ سینکڑوں موجود ہیں جو ہمارے لیے کافی و وافی ہیں، لیکن میں جو آپ کے لیے حوالہ جات دے رہا ہوں یہ کتاب المصنف ہے، آپ لکھیے، یہ محدث عبد الرزاق ہیں رحمت اللہ علیہ جو امام بخاری کے بھی استاد ہیں۔ اس کے بعد جو حوالہ ہے وہ شرح معانی الآثار ہے جو امام ہیں ابو جعفر طحاوی حنفی۔ اس کے بعد محاضرات جو امام راغب اصفہانی کی لکھی ہوئی ہے، اہل سنت کی مشہور کتاب ہے۔ اس کے بعد شرح مقاصد ہے جو ملا سعد الدین تفتازانی اس کے مصنف ہیں، اور اس کے بعد السنن الکبریٰ ہے جو امام نسائی نے لکھی۔ اس کے بعد تاریخ الخلفاء ہے جو علامہ جلال الدین کی ہے، اس میں اس کا حوالہ ہے۔ اس کے بعد مسند ابو داؤد ہے جو طیالسی نے لکھی۔ اس کے بعد تفسیر مظہری ہے جو قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھی۔ اس کے بعد تلخیص الحبیر ہے حلوے کے ساتھ، حافظ ابن حجر عسقلانی اس کے مصنف ہیں۔ اس کے بعد تفسیر کبیر ہے جو فخر الدین رازی، تفسیر در منصور ہے جو جلال الدین۔ اس کے بعد صحیح مسلم سے، اس کے بعد اوائل عسکری جو معتبر کتاب ہے ابو ہلال عسکری نے لکھی۔ صحیح بخاری جو کہا جاتا ہے قرآن کے بعد معتبر ترین کتاب ہے، اس کے اندر سیرت حلویہ کے اندر الفاروق جو شبلی نعمانی کی ہے، اور ترمذی میں آپ دیکھیں گے جلد اول جو باب الحج ہے اس کے اندر، تمام کے اندر ان صحابہ کرام کے اقوال اور استدلال موجود ہیں کہ یہ نکاح متعہ قرآن کی روح سے اور عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جاری تھا اور اجازت تھی، اور انہوں نے منع نہیں فرمایا، اور آیت جو ہے وہ منسوخ نہیں ہوئی۔ جی السلام علیکم، میں چاہوں گا اس بات کو مکمل کر لوں چونکہ بہت اہم چیز ہے، میں بیان کر لوں، اس کے بعد انشاءاللہ جو میرے ساتھ ہیں میں ان سے بالکل ابھی انہی جو کتب میں نے عرض کی اس میں سے میں صحیح عبارت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں نکاح متعہ کے بارے میں۔ ان عمر قال وهو على المنبر ایها الناس ثلاث كنا على عهد رسول الله وانا انهى عنهن واحرمهن واعاقب عليهن متعة النساء ومتعة الحج وحي على خیر العمل۔ میں کمال احترام سے جو
عبارت کا اصل متن تھا آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ خلیفہ ثانی ممبر پر کھڑے تھے اور آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، تین چیزیں جو زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھیں، میں ان سے منع کرتا ہوں، میں انہیں ناجائز قرار دیتا ہوں، میں ان پر سزا دوں گا، اور وہ ہیں ایک متعۃ النساء، ایک متعۃ الحج، اور ایک حی علی خیر العمل آذان کے اندر. یعنی کہہ رہے ہیں میں ان کو اسی عبارت کے اندر موجود ہے کہ یہ عہد رسالت میں تینوں چیزیں موجود تھیں، میں ان سے منع کرتا ہوں، میں ان کو حرام قرار دیتا ہوں، اور میں اس پر سزا بھی دوں گا. دوسرا جو قطب میں نے عرض کی، اور یہ ترمذی شریف کی جو عبارت ہے کہ سالم بن عبداللہ حدثہ انہ سمع رجلا من اہل الشام وهو يسأل عبد الله ابن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج فقال عبد الله ابن عمر هي حلال فقال الشامي إن أباك قد نهى عنها فقال عبد الله ابن عمر أرأيت إن كان أبي نهى عنها وزعها رسول الله أمر أبي يتبع ام امر رسول اللہ؟ فقال الرجل بل امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فقال لقد ذع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذا حدیث حسن صحیح. یعنی سالم بن عبداللہ نے کس سے پوچھا؟ عبداللہ ابن عمر سے، یعنی خلیفہ ثانی کے بیٹے سے پوچھا کہ یہ حج تمتع حلال ہے؟ شامی نے کہا کہ یہ حلال ہے، یعنی کہا بالکل حلال ہے. تو کہا آپ کے والد نے تو ممبر پر کھڑے ہو کر اس سے منع کیا. تو عبداللہ ابن عمر نے کہا تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر میرے باپ نے منع کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کی پیروی کی جائے یا میرے باپ کے طریقے کی؟ تو اس آدمی نے کہا اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول اور فعل اور حکم سب سے بالاتر ہے. فرمایا یہ حدیث حسن ہے اور صحیح ہے. اگر آپ کہیں میں سینکڑوں حوالے، سینکڑوں اس کے قسم کے قول، تمام جتنے نام میں نے لیے ہیں صحابہ کرام میں، اس میں خواتین بھی ہیں، حضرات بھی ہیں، صحابیہ بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، تو اب ایک قول جو ہے وہ مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی آپ کی خدمت میں نقل کرنا چاہتا ہوں. آپ نے یہ تمام حوالے ذمہ داری سے نوٹ فرمائے اور میں نے بیان کیے، اور اس کی ذمہ داری ہے کتب میں کہ تمام یہ چیزیں نقل ہوئی ہیں اور تمام یہ چیزیں موجود ہیں. تو 3-4 کتب نے اہل سنت کی جو معتبر کتب ہیں ان میں شرح معانی الآثار بھی ہے ابو جعفر طحاوی حنفی کی، محاضرات بھی ہے امام راغب کی، شرح مقاصد بھی ہے. ان میں مولا امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کا قول انہوں نے نقل کیا ہے کہ مولا نے فرمایا لولا ان عمر نہا عن المتعۃ لما زنا الا شقی، کہ مولا نے فرمایا علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ جو اسلام میں اور قرآن میں جائز عمل اللہ نے حلال قرار دیا نکاح متعہ، اگر خلیفہ ثانی اس کو منع نہ کرتا اور بین نہ لگاتا تو فرمایا کوئی بدبخت اور شقی ترین انسان ہی ہوتا جو زنا کا مرتکب ہوتا، ورنہ یہ بدقاری اور یہ فعل حرام، یہ نافرمانی خدا سے انسان بچ جاتے ہیں. یہ بھی اہل سنت ہمارے بھائی جو ہیں ان کی معتبر کتب میں یہ قول بھی ہے اور دیگر تمام کتب کے اندر.